اگر ہم سمجھیں نا ہمیں بہت مہارت حاصل تھی، جیسے قارون نامراد نے یہی کہا انما اوتیت علی علم، کون سا خدا کا احسان اور فضل ہے، یہ میں نے اپنی قابلیت سے کمایا۔ جب قابلیت سے کوئی آدمی سمجھے مغرور ہی ہوگا نا کہ میں اپنی مہارت میں کامیاب ہو گیا، اور وہ پھر اس کو یہ خطرہ کہیں نظر ہی نہیں آتا کہ یہ بنا بنایا قلعہ مسمار بھی ہو سکتا، یہ فیکٹری کی نا اڑ سکتی ہے بک کر کے، نہیں مان، حالانکہ دیکھتے میں زلزلہ آیا اور بڑے بڑے قلعے زمین بوس ہو، ایک لمحے میں کچھ نہیں رہا، مگر یہ ظالم نہیں مانتا۔ اگر کوئی توجہ دلائے نیک آدمی، وہ ہوتا ہے غریب اور مسکین۔ حضرت علی رضی اللہ اپنے خطبہ میں کہتے ہیں کہ اللہ نے آزمائش کے لیے پیغمبر جو تھے نا زیادہ غریب بھیجے، کہ موسیٰ اور ہارون جا کر دروازے پر کئی مدت کھڑے رہے، فرعون سے اجازت مانگتے رہے، کمبلیاں کندھوں پر تھی، لاٹھیاں ہاتھ میں تھی، مسکین درویش تھے۔ اب وہ ظالم جو پورے ملک مصر کا فرمان روا تھا، مغرور اور متکبر تھا، اس نے کہا یہ پیغمبر آئے میری طرف، اور قوم سے کہا کہ لوگو یہ ملک مصر جو ہے میرا نہیں ہے، اور یہ دریا میرے حکم کے تحت نہیں چلتے، یہ کون سا نبی ہے حقیر اور ذلیل، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ تو اللہ بھی آزماتا، اگر وہ حکومت دے کر بھیجے لشکروں دولتیں، شاید لوگ بے ایمان اسی لیے اسلام میں داخل ہو جائیں کہ ادھر تو بس ٹھیک ہے، بہت سی ترقی کے مواقع، نہیں، بالکل ادھر کچھ نہیں ملتا، تکلیفیں ہوتی ہیں، آگ ہوتی ہے، پتھروں کے نیچے لوگ لٹائے جاتے ہیں۔ تو ظالم جو ہے اس معاوضے کا ہمیشہ سے شکار، بے دین جو ہے نا وہ غرور اور گھمنڈ میں رہتے ہیں کہ ہمیں جو ملا ہوا ہماری قابلیت کا کریں۔ یہاں جو پڑھنا ہے نا اس سے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں جو بیان فرمایا، جس کے بارے میں رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دجال کے فتنہ سے بچنا چاہتا کہ قیامت سے پہلے دجال کے فتنہ سے بڑا کوئی فتنہ اس زمین پر برپا نہیں، لوگ صبح کو مومن ہوں گے، شام کو کافر ہوں گے، اور ہر نبی آپ نے فرمایا نوح علیہ السلام سے لے کر میرے تک خبردار کر رہا ہے بچنا۔ تو علاج یہی بتایا کہ جو سورہ کہف پڑھتا رہے گا نا، کم از کم اس کی ابتدائی 10 آیتیں یا آخری 10 آیتیں وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گی۔ یہ دجال کے فتنہ کا آغاز ہی ہے نا، یہ چکا چوند جو ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ یار اتنی ترقی ہے، آسمانوں پر پہنچ رہے ہیں، اتنی خوشحالیاں، تو اس سے بچا صرف سورہ کہف